السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 13ویں تختی کے چھٹے حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ان 3 لائنوں کو اور ان 3 سطروں کو اور ان کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا پیش با تب، لام زبر سین لس، تب لس، سین زبر سا، تب لس، را زبر الف را، تب لس را، حمزہ زیر اے، تب لس را، را پیش رو، تب لس را، رو، تب لس را، رو۔ اب اس سفل کے آپ نے حجے دھیان سے دیکھنے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس پہلا حرف ہے تا، اور تا کے اوپر ہمارے پاس ہے پیش، تا کے بعد با ساکن ہے۔ تا کو ہم نے با کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تا پیش با توب، کیا پڑھیں گے؟ تا پیش با توب، اور با کو ہلائیں گے کیونکہ با حروف کلکلہ میں سے ہے۔ لام زبر سین لس، لام کو آپ نے سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے بعد سین مشدد ہے، یہ جو درمیان میں یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح سے؟ لام زبر سین لس، توب لس، سین زبر سا، توب لس سا، توب لس سا، سین میں آپ نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ را زبر الف را، را کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ توب لس را، حمزہ زیر اے، توب لس را۔ اب یہاں آپ نے را کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد لازم ہے، مد متصل ہے، اس کی وجہ سے اس کو 3 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے۔ را پیش رو، را کو موٹا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ را کے اوپر جب بھی پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اب یہاں بھی پیش ہے، یہاں بھی اس کو موٹا کریں گے۔ توب لس را، ایرو، توب لس را، ایرو۔ اگلا لفظ دیکھیں، فا زبر فا، میم زبر ہا مہ، فا مہ، ہا دیر ہی، فا مہ ہی، لام لید لام لل، فا مہ ہی لل، کاف کھڑی زبر کا، فا مہ ہی لل کا، فا دیر فی، فا مہ ہی لل کافی، را دیر یری، فمہل الکافری، نون دبنا، فمہل الکافرین، فمہل الکافرین۔ اب اس لفظ کے حجے بھی دیکھ لیں۔ یہاں ہمارے پاس پہلا حرف ہے اس لفظ کے اندر فا، فا کے اوپر زبر ہے، فا کو زبر کے ساتھ سمپلی پڑھیں گے، فا زبر فا۔ کس طرح؟ فا زبر فا، اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور لمبا نہیں کریں گے، اکثر لوگ اس کو لمبا کر دیتے ہیں، فا زبر فا اس طرح پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، اس کو بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ فا زبر فا، اس کے بعد میم ہے، فا کے بعد میم کے بعد ہا ہے، میم کو ہا کے ساتھ آپ نے ملانا ہے کیونکہ ہا کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو پڑھنا ہے میم زبر ہا مہ، فا مہ، ہا زیر ہی، فمہ ہی، ہا کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ ہا مشدد ہے، فمہ ہی۔ آگے لام کو اگلی لام کے ساتھ ملانا ہے، لام زیر لام لل، فمہ ہی لل، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کاف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کاف کھڑی زبر کا، فمہ ہی لل کا، فا دیر فی، فمہ ہی لل کافی۔ اب یہ جو را ہے اس کے بعد یا مدہ ہے، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، را دیر یری، فمہل الکافری، نون دبنا، فمہل الکافرین،
فمہل الکافرین، کاف کو اور را کو دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی حالت میں آخر سے کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کو نون کو ساکن کر دینا ہے۔ میں وقف کے اندر بھی اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے ذکر کر دیتا ہوں۔ وقفاً فمہل الکافرین، نون کو آخر سے ساکن کر دیں گے۔ با دے لام بل، خا پیش نون خن، بالخن نون دبنا، بالخن سین دے لام سل، بالخن سل جیم دبرجا، بالخن سل جا، واو زبر الف وا، بالخن سل جوا، را دے لام رل، بالخن سل جوارل، کاف پیش نون کن، بالخنس الجوار الکن نون دبنا، بالخنس الجوار الکن سین دیر سی، بالخنس الجوار الکنس، بالخنس الجوار الکنس۔ اب یہ جو ہمارے پاس تین لفظ ہیں، ان کو ہم نے آپس میں ملا کر پڑھنا ہے۔ ان لفظوں کے اندر ہمارے پاس یہ خو ہے، پہلے لفظ کے اندر خو کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں نون ہے، نون کو گنہ کرنا ہے، بالخن اس طرح سے گنہ کریں گے، اور سین میں سیٹی پیدا کرنی ہے، بالخن سل سل سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، اور واو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے، بالخن سل جوا جوا واو کو لمبا کریں گے، اور آگے یہاں بھی نون مشدد آ رہا ہے، اب یہاں بھی نون کو آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے، جوارل کنسی کنسی کس طرح سے پڑھنا ہے؟ کنسی یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے۔ اب پوری آیت کو وقف کی حالت میں دیکھ لیں، وقفاً بالخنس الجوار الکنس، آگے دیکھیں، حمزہ زیر ہا اہ، دال دیر دی، اہ دی نون زبر صاد نص، اہ دی نص، صاد دیر سی، اہ دی نصی، را زبر الف را، اہ دی نصی را، طا زبر لام طل، اہ دی نصی را طل، میم پہ سین مس، اہ دی نصی را طل مس، تا زبر تا، اهدنا الصراط قاف دیر یقی، اهدنا الصراط المستقی، میم دبر ما، اهدنا الصراط المستقیم، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ اهدنا الصراط، صاد کو موٹا کرنا ہے، اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، را کو لمبا کرنا ہے، صراط، اور طا کو بھی موٹا کرنا ہے، صراط المستقیم، وقف کی حالت میں میم کو ساکن کرنا ہے، مستقیم، سین کے اندر سیٹی پیدا کرنی ہے، اور قاف کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد یا مدہ ہے۔ اب پوری آیت کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور وقف کی حالت میں میم کو ساکن کر دیں گے۔ اب وقف کی حالت دیکھیں، وقفاً اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ان تمام الفاظ کو ایک دفعہ دوبارہ پھر دیکھ لیں، تبلی السرائر فمہل الکافرین بالخنس الجوار الکنس اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہوں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ۔